ایک نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی سمسیا یہ ہے کہ ان لوگوں کی دکان پر گراہک تو چڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سامان سارا کھلوانے کے بعد مگر ٹک کوئی نہیں رہا، یعنی آپ یوں سمجھیے کسی پڑوسی کی دکان پہ ختم سامان ہے اور اچھے ہائی فائی ریٹوں میں لے کے چلا آئے گا، مگر آپ کے پاس سے بیسٹ سامان ہوگا، بہترین ہوگا ایک نمبر، مگر لینے کو گراہک تیار نہیں ہے۔ تو ایسی استھتی اگر آپ کے سامنے آتی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہونے والا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہر گراہک آپ کی دکان پہ بھی چڑھے گا اور آپ کو ایسی کامیابی دیکھنے کے لیے ملے گی جس کا جواب نہیں ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ والعزیز ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اچھے ہوں گے، اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے، خوب نعمتیں برکتیں عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہماری روحانی جسمانی علاج آج گارنٹی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی سا بھی کونا ہو یا کسی بھی علاقے میں آپ رہتے ہیں، ایک مرتبہ ڈنکی کی چوٹ پہ آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو شوگر ہے، کینسر ہے، مردانہ طاقت، لیکوریا جیسی خطرناک سے خطرناک بیماریاں اگر آپ کو ہو چکی ہے، ایک مرتبہ خدمت کا موقع ہمیں ضرور پیش کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں جادو ٹونے ٹوٹکے سے ریلیٹڈ یا بندشوں سے ریلیٹڈ کوئی پریشانی ہے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہندوستان کا ادر کنٹریز کے اندر ہماری کچھ چیزیں بہت زیادہ وائرل اور فیمس رہی ہیں، جس میں نمبر 1 پر کراماتی اگربتی، یہ وہ ہے جن لوگوں کے کاروبار میں رکاوٹ ہے یا جو لوگ وظیفہ نہیں پڑھنا چاہتے اور چاہتے ہیں میری دکان پر گراہکوں کی بھیڑ لگنا شروع ہو جائے، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے اللہ رب العزت کے مبارک نام کے وظائفوں کے ذریعے اگربتی کو ایجاد کیا ہے، جس کا نام رکھا ہے کراماتی اگربتی، جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ اگربتی ہے، اس کو جلانے کے بعد اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے گراہکوں کی لین اور بھیڑ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے دشمن زیادہ ہیں، جادو ٹونا ٹوٹکا آپ پہ زیادہ ہوتا ہے، یا آپ ہر جگہ ناکام ہو جاتے ہیں، یا آپ کی عزتوں کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہماری کراماتی انگوٹھی بہت کامیاب ہے، جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کراماتی انگوٹھی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے جب تک آپ کے ہاتھ میں رہے گی دشمنوں سے حفاظت ہوگی، جادو کا کوئی بھی وار آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ تیسری چیز کامیابی یہ ہے، اس انگوٹھی کو ڈالنے کے بعد جس مقصد کی طرف آپ نکل گئے، جس منزل کی طرف آپ نکل جائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو 100% کامیابی دیکھنے کے لیے ملے گی۔ تو آئیے انشاءاللہ والعزیز ویڈیو شروع کرتے ہیں، مگر ایک سیکنڈ کی اور بات سن لیے۔ الف ہربل ہیئر آئل جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بیماری بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے، لوگ اتنا زیادہ پریشان ہیں اس تیل کے تعلق سے جس کا جواب نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ ہمارے الف ہربل ہیئر آئل کو آپ منگوائیے، بالوں کا جھڑنا ٹوٹنا گرنا سب بند ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ یہ بہت زیادہ فیمس ہے، بتانا مقصد صرف اس لیے تاکہ آپ ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اس بارے میں جانکاری مل جائے۔ تو آئیے انشاءاللہ کامیابی پانے کے لیے، دکان پر گراہکوں کی بھیڑ لگانے کے لیے انشاءاللہ اتنا زبردست عمل ہے بزرگوں کی تاریخ کے حوالے سے۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے ایک ولی کی بارگاہ میں ایک شخص پہنچنے کے بعد کہنے لگا سرکار میرا کام نہیں چلتا، آپ مجھے کوئی عمل بتا دیجئے، کوئی وظیفہ مجھے بتائیں تاکہ میری زندگی منور ہو جائے، میرا کام بہت اچھا چلنے لگے۔ اللہ کے ولی نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کیا کر جب تو سامان بیچا کرے، ریٹ بتا دیا کرو، گراہک سے کہہ دے کر یہ تیرے اتنی رقم کا اتنا ہوا، خود تول لے اور لے کر کے چلا جا۔ اس نے اسی طریقے سے کیا، ریٹ بتا دیا کرتا، کسٹمر تولا کرتے، خود لے کے چلے جاتے۔ کچھ دن گزر جاتے ہیں، اللہ نے اس کو اتنی دولت عطا فرما دی، اتنی دولت عطا فرما دی جس کا جواب نہیں، گویا کہ اس نے باڑ تک اپنے سونے کے خرید لیے۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گیا، کہا سرکار اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا آپ کی دعا سے کہ میرے باڑ تک سونے کے۔ تو اللہ کے ولی نے ارشاد فرمایا ایسا کر ان سونے کے باٹوں کو لے جا کے دریا میں ڈال دے۔ دل میں خیال آیا یا سونے کے باڑ دریا میں لے جا کے ڈال دوں، پھر دل میں خیال آیا نہیں یہ تو اللہ کے ولی کی ہی دعا سے مجھے سب کچھ ملا ہے، انہوں نے کہہ دیا تو کوئی بات نہیں ہے، لے جا کے دریا میں ڈال دیے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک قافلہ اسی تاجر کے پاس سامان خریدنے آ رہا تھا، تو بیچ دریا کے اندر جب وہ پہنچا، جب ان کے پیروں میں کوئی چیز لگی، انہوں نے اٹھایا، کہا یہ لوہے کے، یہ کیا نام ہے، سونے کے باٹ، یہ تو صرف اس ملک کے اندر ایک ہی شخص رہتا ہے، اسی کے پاس سونے کے باٹ ہیں، وہ کسی کے نہیں ہو سکتے۔ کہا چلو ان باٹوں کو اٹھا لو، اسی تاجر کو دے دیں گے۔ اس قبیلے نے، اس قافلے نے ان باٹوں کو اٹھایا، اسی تاجر کے پاس جا کر دے دیا، کہا بھئی آپ کے باٹ دریا میں پڑے تھے، ہم اٹھا کر کے لے آئے۔
तुरंत उसने उन कस्टमरों को वहीं छोड़ा, कहा तुम रुको मैं अभी आता हूं। अल्लाह के वली की बारगाह में गया, कहा दिल से गया, कहा सरकार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने दरिया के अंदर डाले थे, मेरे काफिला एक आ रहा था मेरे तरफ सामान लेने के लिए, बीच दरिया में जब वो आया उसके पैरों से लगे, वो लेके चले आए। तो अल्लाह के वली ने जुमला इरशाद फरमाया था, यानी अल्लाह के वली ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, वो जुमला नोट कीजिए और इसी के साथ अमल कीजिए। कहा हलाल कमाओगे कहीं नहीं जाएगा। तो पता ये लगा कि अगर हम हलाल कमाएं और सच के साथ अगर कमाएं तो अल्लाह ने चाहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें बरकतें भी अता करता है और परेशानी से भी निजात मिल जाया करती है। गोया कि आप यूं समझिएगा कि अगर आपका कारोबार नहीं चलता, ठीक है, झूठ बोल करके कमाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं होने वाला। मिसाल के तौर से अभी मेरे पास एक बुक है, मैं कहूं मैं ये 10 रुपए की लेके आया था, अब मुझे ये 25 रुपए की बेचना है, ठीक है, अब मैं कह रहा हूं ये 25 रुपए की बुक जिसको लेना है ले ले। आने वाले ग्राहक ने इसके 15 रुपए लगाए, ठीक है, अब मैं उससे कहूं कि नहीं भाई 15 कैसे लगा रहा है, 25 की तो 20 की तो मेरी खरीद है, ठीक है, तो मैं 10 की लेके आया था, 10 आगे बढ़ा के बोला तो ये झूठ हो गया। तो अगर आप अपनी ग्राहकी के अंदर या दुकानदारी के अंदर झूठ लेकर के आएंगे तो तबाह तो हो सकते हैं मगर कामयाबी आपको हासिल नहीं हो सकती है। तो सच्चाई के साथ आप यूं समझिए, आपने किताब ले ली, आप बताइए मत, आप इसके मालिक हो गए, आप जितने में चाहे से सेल कर सकते हैं, ये आपके लिए जायज हो गया। तो जायज रास्ता निकालिएगा, अल्लाह ने चाहा कमाई में बरकत होगी। फिर दूसरी चीज, अगर आप ज्यादा परेशान हो गए, आपकी दुकान पर कस्टमर आते हैं, सारा सामान खुलवा लिया, आपके पास से नहीं लेते, पड़ोसी की दुकान पर से खत्म लेके चले आएंगे, बड़ा खुश होकर आएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत कामयाब अमल है, बहुत ज्यादा ताकतवर है। आपको मालूम क्या करना है, आप ईशा की नमाज के बाद आप खुले मैदान में चले जाइए। खुला मैदान ऐसा हो जहां पर लोग कमाते जाते हों, यानी आप अपना आंगन भी ले सकते हैं, यानी सर पे कोई साया ना हो, पैर में जूती ना हो, कोई यानी जमीन का कांटेक्ट आपके पैरों से हो और आपका सर का कांटेक्ट आपके आसमान से हो। गोया के बीच में कोई भी पर्दा हायल नहीं होना चाहिए, सिवाय आसमान के अलावा किसी चीज का साया ना हो। इस अमल को अगर आपने पढ़ लिया, अल्लाह ने चाहा जिंदगी में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं आएगी, ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाएगी। खुले आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे आपको टोपी भी अपने उतार दीजिए। खुले आसमान के नीचे 500 मरतबा, 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे शुरू में, 11 मरतबा आखिर में, बीच में 500 मरतबा या मुसब्बिबुल अस्बाब, या मुसब्बिबुल अस्बाब। दिल के साथ बिल्कुल यकीन के साथ आप पढ़ लें और अपने रब से दुआ कर लें। तारीख में आता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे के रिज्क में इतनी बरकत अता फरमाता है कि उस बंदे को तसव्वुर गुमान ही नहीं हो सकता कि उसके रिज्क में इतनी बरकतें हो सकती हैं। तो इस वीडियो को सदका समझ के शेयर कीजिए और हाँ, लाजमी इसको दोस्तों तक शेयर करें, बताएं लोगों को, ताकि लोग इस अमल से जुड़े और अपनी जिंदगी को मुनव्वर कर सके। या मुसब्बिबुल अस्बाब, खुले आसमान के नीचे 500 मरतबा आप पढ़ लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से आपकी जिंदगी में ऐसा इनकलाब आएगा, आप जिंदगी में मुझे याद रखेंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब हमें दे दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।